کیا جن کسی کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ جیسے یہ کچھ واقعات سنا رہے ہیں اسلامی بھائی. جن کیا ٹھیک کرے گا؟ اللہ شفا دیتا ہے. پر ڈاکٹر بھی جو علاج کرتا ہے تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، دل بدر کے رکھ دیتے ہیں، آنکھیں مرے ہوں کی آنکھیں لگا دیتے ہیں. اب تو جب یہ اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اس میں، تو یہ ایک طریقہ علاج ہے. تو جن بھی بعض وہ ہوتے ہیں، بابا جی ہوتے ہیں ان میں عامل ہوتے ہیں. ہاں، تو یہ عملیات کے ذریعے وہ پانی پڑھ کے دینا، اور اس نے دیا نا پانی چھڑکو، یا اس کے چشمے اتارے تو اس کو پانی پہلے تو چھڑکا نا اس نے. تو یہ اس کا مطلب جو جن جس نے دعویٰ کہ میں فیضان مدینہ سے گیا ہوں، تو یہ کوئی پاورفل عامل بھی ہوگا. تو فیضان مدینہ میں ایک بار ایک واقعہ، جب عام ملاقات ہماری جن دنوں ہوتی تھی نا، تو کسی کے ساتھ جن آ گیا تھا اور وہ اڑا اڑی کر رہا تھا. تو پھر بالکل یعنی کہ انداز تبدیل ہوا، بچاؤ، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، میں جاتا ہوں. اس طرح ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کی ٹھکائی کر رہا تھا کہ تو فیضان مدینہ میں آ کر تو دادا گیری کرتا ہے. تو کوئی وہ فیضان مدینہ میں رہتا ہوگا، وہ جن ہم لوگوں کی ترکیب کا ہوا، دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہوگا. نہیں، دعوت اسلامی سے محبت تو کرتا ہے. ایک میرے پاس عامل آتا تھا، وہ پولیس والا تھا، اور وہ بہت پرانا تھا، آتا تھا. پھر ایک بار اس نے بتایا کہ میرے پاس 4 جن ہیں، میں سب کو اتاری کروایا ہوا ہے، اور یہ سب مدنی مذاکرے میں آتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، مدنی مذاکرے میں آتے ہیں. اس طرح بتاتا تھا. اب وہ بہت عرصے سے اس کو دیکھا نہیں ہے. میں خود وہ پہرے میں آ گیا ہوں نا، میں پرانی بات کر رہا ہوں. اس طرح جنات کی تو کثرت ہے نا، اور مسلمان بھی کثیر تعداد میں. بابا آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، عصر کی نماز کے بعد آپ جماعت سے نماز پڑھاتے تھے فیضان مدینہ میں، اور عصر کی نماز کے بعد ہم جب سلام پھیر دیا فرض کے بعد، پھر ایک چیخو پکار شروع ہوئی تھی، اور پھر وہ جو چیخو پکار، وہ جو اتھل پاتھل کیا تھا، نمازی تھا، اور آپ شاید بھاپ گئے کہ اس کو کوئی جن تنگ کر رہا ہے یا کوئی پرابلم ہے. تو آپ نے وہ ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، افحسبتم. یہ رمضان کا واقعہ شاید، جی ماہ رمضان کے عصر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے. اور امیر سنت نے جب یہ آیت کریمہ مائک پر پڑھی تھی، اور باقاعدہ میں بھی اسی نماز میں تھا، اور جیسے ہی قرآن کریم کی آیت کریمہ ختم ہوئی، اور تو وہ اس کا شور ختم ہو گیا، جیسے کہ اس کے ساتھ جو پرابلم تھا وہ چلا گیا. اب یہ اس وقت قرآن کریم کا یہ کلام پڑھنا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ افحسبتم والی جو ہے نا، یہ سورۃ المومنین پارہ 18 کی آخری آیت. جی ہاں، تو یہ اگر کسی کو جن ہو جائے نا، جن کا اثر ہو جائے، تو اس کے کان میں پڑھو تو یہ چلا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ میں نے پڑھا تھا. یہ تو میں نے کہا وہ کان تک تو میں پہنچوں گا نہیں، مائک کے ذریعے کان ہے اس کی آواز پہنچا دوں. حاجی امین اثر آپ بھی تھے نا، حاجی امین بھی تھے. تو یوں الحمدللہ میں نے پڑھا، تو جو کچھ آپ نے دیکھا. جی ماشاءاللہ. وہ یہ تو میں اکیلا نہیں تھا، مطلب ہزاروں، اگر مبالغہ نہ ہو تو سینکڑوں یا ہزاروں نمازی تھے. رمضان شریف میں تو اپنے اعتکاف کے دن تھے وہ. جی بالکل غالباً تو اعتکاف میں تو رونق ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ناظرین کو بھی وظیفہ مل گیا نا، کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو یہ کلام الہی میں تو طاقت ہے. سبحان اللہ. جی پارہ سورۃ المومنون پارہ 18. کتنا پڑھنا ہوگا؟ اس کی یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. تو افحسبتم سے لے کر یہ پارہ ختم ہونے تک، سورۃ المومنون ختم ہونے تک، پارہ نہیں، سورہ مومنون جو ہے وہ ختم ہونے تک، افحسبتم سے لے کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب، مگر یہ دیکھو ہر ایک کو صحیح پڑھنا آئی یہ ضروری نہیں ہے. اب اس نے اگر غلط پڑھا، اسے اٹھا کے ٹھوک دیا تو میں بدنام نہ ہو جاؤں، مخارج کے غلط ہوں گے تو مار بھی سکتا ہے.
मार देगा, उठा के फेंक देते हैं। अच्छा, इसमें ताकतवर भी तो होता हम भी फिर माइक पे पढ़ते हैं थोड़ा दूर होके। मैं यही कहना चाह रहा था कि दूर से। पढ़ने वाला भी तो इलियास कादरी हूँ ना। हाँ, ये भाई कह रहे हैं पढ़ने वाले भी तो अमीर अहले सुन्नत थे ना। है। ऐसा नहीं, जो भी पढ़े मतलब सही पढ़े, लेकिन ये कि रिस्क फैक्टर तो मौजूद है। ये खुद भी आमिल होते हैं बाज़-औक़ात, तो वो जो कुछ इस पर अमलियात किए जाते हैं उसका ये तोड़ भी कर डालते हैं। जिन्नात से दोस्ती या जिन्नात को काबू करने के ताल्लुक से आपका क्या मशवरा है? जिन से दोस्ती का आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया है कि शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिनकी दोस्ती से कम आदमी में तकब्बुर आ जाता है, ओह। न मुतकब्बिर हो जाता है। देखो अब जैसे कि इसको दुनियावी मिसाल ये कि किसी पुलिस से दोस्ती हो या बिलफर्ज SHO से किसी की दोस्ती हो, थानेदार, और ये थानेदार के साथ साथ निकले, पैर जमीन पर पड़ेंगे नहीं से। या दोस्ती भी होगी तो किसी से कुछ मुंह मारी हो तो बोलेगा पता है उठवा लूंगा, SHO से मेरी दोस्ती है। तो अब जिन से दोस्ती हो तो SHO भी क्या करेगा? आजकल तो सारे SHO जो है कोरोना वायरस के आगे हथियार डाल चुके हैं, सारी फौजियां जो है उन्होंने हथियार डाल दिया है कोरोना वायरस के जरिए। तो वो तो कोरोना वायरस को तो फिर भी मसले इसके तो हल हो सकते हैं। तो ये जिन्नात कैसे होते हैं यार? तो ये जिन्नात- ये किसके काबू में आएंगे? ये जिन्नात कोरोना वायरस की दवाई नहीं ला सकते? चले अब चलते हैं, वो हमारा